عنوان نمبر 2، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنا بدعت ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 8، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4607، جامع ترمذی حدیث نمبر 2676 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42 میں ہے کہ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف رخ انور یعنی چہرہ کر کے بہت ہی اثر انگیز خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی آنکھیں بہہ پڑی اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یوں لگتا ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وعظ و نصیحت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اپنے بعد کے حکمرانوں کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہا تو وہ بہت ہی اختلاف دیکھے گا۔ دیکھنا اس اختلاف کے وقت تم میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر کاربند رہنا اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائے، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا، کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، سنن نسائی حدیث نمبر 1579، اور ہر گمراہی اسی بدعتی کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 9، مسند احمد حدیث نمبر 11309، جلد 5 پیج 103 اور 11795 جلد 5 پیج 247۔ اس حدیث کو شیخ شعیب آرنوت نے صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4621، اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8457، اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کتاب خصائص علی میں صحیح کہا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اہلیہ محترمہ کے گھر سے تشریف لے آئے، پھر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو لیے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، تو سیدنا ابی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک جوتے کو مرمت کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے انتظار میں رک گئے اور ہم بھی ٹھہر گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے کہ جو قرآن حکیم کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرے گا، جیسا کہ مجھے قرآن حکیم کی تنزیل یعنی حقانیت کی خاطر کفار سے قتال کرنا پڑا۔ یہ سن کر ہم سب شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اس امید سے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب شخص ہوں۔ اور وہ اس وقت ہمارے درمیان سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا میں ہوں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں ہوں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب تو میرے جوتے کاٹنے والا شخص ہے، یعنی وہ سیدنا ابی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ ہم سب تو سیدنا ابی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تاکہ انہیں بشارت دیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بشارت سننے کے بعد تو سیدنا ابی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل ایسا تھا گویا کہ وہ پہلے سے ہی اس بشارت کو جانتے تھے۔ اس حدیث کو شیخ شعیب الارنوت نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے اپنی کتاب خصائص علی میں بھی صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 10، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3743، کہ سیدنا علقمہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، وہ ملک شام گئے تو وہاں مسجد میں داخل ہو کر دعا کی کہ اے اللہ مجھے یہاں کوئی نیک ہم نشین عطا فرما۔ چنانچہ دعا کی قبولیت ہوئی اور ان کو سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ انہوں نے علقمہ تابعی سے پوچھا کہ تم کس علاقے سے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شہر کوفہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں، جو سفر و حجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اور سامان اٹھایا کرتے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر فرمایا،
کیا تم میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص راز معلوم ہیں، جنہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم اہل کوفہ میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت موجود نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے شیطان سے پناہ عطا فرمائی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ یعنی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ تابعی کو نصیحت فرمائی کہ کوفہ میں اتنے بڑے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شام کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 11 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 7100 کہ سیدنا ابو مریم اسدی تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ کی طرف جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس کوفہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے فوجی مدد حاصل کر سکیں۔ تو وہ دونوں ممبر پر چڑھے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر والے حصے پہ تشریف فرما ہوئے اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے والے حصے پر کھڑے ہوئے۔ ہم سب ان کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے بصرہ روانہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہیں، یعنی بیوی ہیں، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان فرمانا چاہتا ہے کہ تم خلفۂ راشد کی اطاعت کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4425 کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جمل کی جنگ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک نے بہت فائدہ پہنچایا، جبکہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جمل والوں کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہونے ہی والا تھا کہ ان کی حمایت میں قتال کروں، مگر مجھے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی فلاح یعنی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جو اپنا سربراہ یعنی نیتا کسی عورت کو بنا لے۔ حدیث نمبر 12 مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 24458 جلد 11 پیج 66 اور حدیث نمبر 25161 جلد 11 پیج 184۔ یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں 474 نمبر پر ہے کہ سیدنا قیس تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے لشکر کے ساتھ بنو عامر کے گھاٹ پر پہنچی تو وہاں کتے بھونکنے لگے، تو آپ رضی اللہ عنہا نے دریافت فرمایا یہ کون سا چشمہ ہے، یعنی جس جگہ سے زمین سے پانی نکلتا ہے؟ جواب ملا کہ یہ چشمہ خواب ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر تو میں ضرور واپس ہی جاؤں گی۔ اس فیصلے پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے اور وہ فتنہ و انتشار ختم ہو جائے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے جنم لے چکا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیبی خبر دیتے ہوئے بڑے افسوس کی حالت میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم ازواج مطہرات یعنی پاک دامن بیویاں میں سے کسی ایک کی حالت اس وقت کیسی ہوگی جبکہ اس پر مقام حوف کے کتے بھونکیں گے۔ اس حدیث کو شعیب آرنوت اور شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد اور مزواج جوائد کی حدیث میں ہے، مسند احمد حدیث نمبر 27440 جلد نمبر 12 پیج نمبر 269 اور حدیث نمبر 25161 جلد 11 پیج 184۔ مجوز زوائد حدیث نمبر 12024 جلد 7 پیج 163 میں ہے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یاد رکھنا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریب تمہارے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ایک رنجش والا معاملہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میرے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ جب ایسا ہوگا تو تم اس یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا۔ اس حدیث کے بارے میں امام ہاشمی نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو مسند احمد اور البزار اور طبرانی نے نقل کی ہے اس کے راوی ثقہ ہیں۔ مجوز زوائد کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 12026 جلد 7
پیج 163 کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے میری کون سی بیوی ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس اونٹ کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں گے، خوف کے کتے نکلیں گے اور دائیں بائیں بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی، اور پھر وہ بال بچ جائے گی۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے صحیح کہا ہے اور امام ہاشمی نے راوی کو ثقہ کہا ہے۔ محدث اعظم سعودی عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفی 1420 ہجری اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب خوف مقام کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو انہیں واپس چلی جانا چاہیے تھا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں۔ یہ بات تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی شان کو زیبہ نہیں تھی۔ اس یعنی علمی سوال پر ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں کمال والی ہر صفت ہی پائی جاتی ہو۔ یاد رکھیں، لغزش اور غلطی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی سنی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام ہستیوں کے بارے میں اتنا غلو کر لے کہ انہیں شیعوں کی طرح معصوم اماموں کی صف میں لا کھڑا کرے، یعنی عصمت صحابہ کا عقیدہ ویسا ہی باطل عقیدہ ہے جیسے شیعہ کا عصمت ائمہ کا عقیدہ باطل ہے۔ ہمیں اس میں شک نہیں ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا یہ خروج اصل میں خطا پر ہی مبنی تھا، اس لیے جب ان کو مقام خوف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے پورے ہونے کا معلوم ہوا تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کا ارادہ ترک کرنے پر قائل کر لیا تھا کہ شاید آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں صلح کی کوئی صورت نکال دے گا۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اس اجتہاد میں خطا پر تھے۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں گروہ میں سے کسی ایک کو ضرور خطا پر قرار دیا جائے کہ جس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا خون ہوا، اور بے شک ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا اجتہاد ہی اس یعنی جنگ جمل والے معاملے میں خطا پر مبنی تھا۔ اس کے بہت سے اسباب اور واضح دلائل موجود ہیں، اور اس کی ایک دلیل تو ان کا اپنے اس خروج پر نادم ہونا ہی ہے، اور یہی ندامت ان کے فضل و کمال کو زیبا بھی ہے۔ ان کی یہ خطا اجتہادی خطاؤں میں سے ایک خطا تھی جو کہ نہ صرف معاف کر دی جاتی ہے بلکہ اس پر ایک اجر بھی ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حدیث نمبر 1391 کہ سیدنا عروہ بن زبیر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ مجھے ان ہستیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے میری سوتنوں کے ساتھ بقیہ غرقت میں دفنانا۔ میں ان تین عظیم ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی۔ مصنف ابی ابن شعبہ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 38927 کہ سیدنا قیس تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا آخری وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں 474 نمبر کے تحت اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ محدث اعظم سعودی عرب شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اس نئے کام سے آپ رضی اللہ عنہ کی مراد جمل کی جنگ میں شرکت کرنا تھا، کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ اس سفر پر بہت شرمندہ تھی اور اپنے عمل پر توبہ بھی کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام بھی نیک ارادے سے ہی کیا تھا۔ بالکل اسی طرح سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نیک ارادے کے ساتھ بھلائی کی امید پر اصلاح کے گھر سے اس سفر میں شرکت کی تھی۔ حدیث نمبر 13 المستدرک حاکم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 5591 کہ سیدنا قیس بن حازم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، میں نے مروان بن حکم جو جنگ جمل میں بنو امیہ کی طرف سے لوگوں کو
سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے والوں کا سرگنا تھا۔ وہ جنگ جمل کے اس دن سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی تیر چلاتے ہوئے دیکھا تھا جو ان کے گھٹنے میں لگا، اور وہ اسی زخمی حالت میں مسلسل تسبیح کہتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ مصنف ابی ابن شیبہ اور فضائل الصحابہ کی حدیث میں ہے، مصنف ابی ابن شیبہ حدیث نمبر 38976، فضائل صحابہ للاحمد بن حنبل حدیث نمبر 1057، کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اور ہم ان ایمان والوں کے سینے میں سے ہر قسم کا کینہ کھینچ نکالیں گے، اور وہ بھائیوں کی طرح جنت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 47۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ نوٹ: چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مندرجہ بالا حدیث نمبر 13 کہ تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیوں کیا؟ اس اہم بات کی حقیقت و حکمت اور امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی حقیقی وضاحت کو جاننے کے لیے صحیح احادیث نمبر 14 سے نمبر 16 ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 14 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3111، کہ سیدنا محمد بن حنفیہ تابعی رحمہ اللہ، جو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی سیدہ حنفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے، بیان فرماتے ہیں، اگر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر برائی سے کرنا ہوتا تو اس دن کرتے جب لوگوں نے آ کر ان یعنی سیدنا علی سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی ناانصافیوں و مظالم کی شکایت کی، تو انہوں نے مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر جو بیت المال سے متعلق شرعی احکام پر مشتمل تھی ساتھ لے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ اپنی گورنروں کو بیت المال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر تصرف کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچا دیا، تو انہوں نے یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، ہمیں اس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا اور سارا واقعہ بیان کر دیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تحریر کو اسی جگہ رکھ دو جہاں سے اٹھایا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3112، کہ سیدنا علی بن حسین تابعی رحمہ اللہ المعروف امام سجاد زین العابدین مروان بن حکم کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں یعنی مروان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت موجود تھا جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حج تمتع یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنے سے منع کر رہے تھے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا، لبیک بعمرۃ و حجۃ، عمرہ اور حج اکٹھا ادا کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا، میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک نہیں کروں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2964، کہ سعید بن مسیب تابعی رحم اللہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں مقام عثفان پر اکٹھا ہوئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حج تمتع سے روک رہے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ ایک ایسے عمل سے کیوں منع کر رہے ہیں جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے؟ جواب میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اسے بغیر دخل دیے چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی کہ خلیفہ ثالثہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس فیصلے پر قائم ہے، تو دونوں حج اور عمرہ کو اکٹھا ادا کرنے کا اعلان کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے 4457، کہ ابو ساسان تابعی رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ولید بن عقبہ کو لایا گیا۔ نوٹ:
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اس گورنر کا تفصیلی تعارف آگے آ رہا ہے۔ اس یعنی ولید بن عقبہ نے نماز فجر کی 2 رکعت پڑھائی اور پھر نمازیوں سے پوچھا اور پڑھا دوں؟ چنانچہ 2 اشخاص یعنی آدمیوں نے گواہی دی، جن میں سے ایک حمران تھا کہ اس ولید نے شراب پی ہوئی ہے۔ ایک اور آدمی نے گواہی دی کہ میں نے اس ولید کو الٹی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے شراب پی ہے، اس لیے تو الٹی کی ہے۔ پھر فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ اٹھیں اور اسے شراب نوشی کی حد کوڑے لگائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے حسن رضی اللہ عنہ اٹھو اور اس کو کوڑے لگاؤ۔ اس پر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا ہے وہی یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کی تلخی بھی برداشت کریں۔ نوٹ: دراصل سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو ولید بن عقبہ جیسے بد کردار شخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے پر شدید غصہ بھی تھا، اور وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والی ممکنہ قبائلی تعصب سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ تم اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ انہوں نے کوڑے لگانے شروع کیے، اور جب 40 پر پہنچے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑے لگوایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی 40 لگواتے تھے، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 80 کوڑے بھی لگوائے تھے، اور یہ سب عمل سنت ہی ہیں، مگر یہ 40 والا عدد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے باعث زیادہ پسند ہے۔ نوٹ: ولید بن عقبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا سوتیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا۔ اس کی غیر اخلاقی حرکتوں اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے تالیف قلب کے لیے لگائے گئے بنو امیہ ہی کے چند رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے، اور آخر یہی معاملات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے۔ شہادت عثمان کو عبداللہ ابن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلگ فکرے سے جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد احادیث اور مستند تاریخ سے ناوافقیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق یعنی سچ بات کو چھپانے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس زمن میں محدث اعظم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری نے سنی اور شیعہ دونوں کی مستند کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے ہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک مذکور ہے کہ اسے چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے خلاف توحید، گمراہ کن عقائد اور سیدنا مولا علی ابن ابی طالب کی شان میں غلو پر مبنی نظریات پھیلانے کے سنگین جرم کی پاداش میں قتل کروا کے آگ میں ڈال کر جلوا بھی دیا تھا۔ یہ بات فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام للحافظ زبیر علی زئی کی کتاب جلد 1 پیج 153 سے لے کر 159 تک میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 15 سنن نسائی کی حدیث میں موجود ہے، حدیث نمبر 4072 کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو امان دے دی، یعنی جان بخشی کا اعلان فرما دیا، مگر 4 مردوں اور عورتوں کے متعلق حکم فرمایا انہیں قتل کر دو، خواہ کعبہ کے پردوں سے ہی کیوں نہ چمٹے ہوئے ہوں، یعنی جان بچانے کے لیے کعبہ کی حرمت کا سہارا لے تب بھی قتل کر دو، کیونکہ ان چاروں کے جرائم ناقابل معافی تھے۔ ان چاروں میں اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابو سرا شامل تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن خطل کعبہ کے پردے سے چمٹی ہوئی حالت میں پکڑا گیا تو اس کی طرف سیدنا سعید بن حارث رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں لپکے، مگر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ جوان آدمی تھے، اس لیے پہلے جا پہنچے اور اسے مار ڈالا۔ اسی طرح مقیس بن سبابہ بازار میں لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور وہیں مارا گیا۔ البتہ اکرمہ بن ابو جہل فرار ہو گیا اور سمندری جہاز میں سوار ہو گیا۔ سمندری سفر کے دوران طوفان آ گیا تو سب کہنے لگے اب تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یہاں تمہارے جھوٹے معبود کچھ کام نہ آئیں گے۔ چنانچہ اکرمہ نے دل میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے سمندری آفت سے نجات دلا سکتا ہے تو خشکی یعنی زمین میں بھی وہی نجات دینے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرا تجھ سے پکا عہد ہے کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا
تو سیدھا جا کر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی اسلام قبول کر لوں گا۔ یقیناً وہ بڑے معاف کرنے والے اور وسیع الظرف شخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ پھر جب اسے نجات ملی تو وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اب یعنی چوتھا ناقابل معافی شخص عبداللہ بن ابو سرا کچھ عرصے کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپا رہا۔ نوٹ: سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قریبی رشتہ داروں کی بنا پر اسے پناہ دے دی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو اسلام کی بیعت کے لیے بلایا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس عبداللہ بن ابو سرا کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس کی بیعت بھی قبول فرمانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک اٹھا کر اس کو 3 مرتبہ دیکھا، مگر سر مبارک کا اشارہ فرما کر تینوں بار بیعت لینے سے منع فرمایا۔ پھر آخر بیعت لے لی، مگر پھر ان دونوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک سمجھدار آدمی ایسا نہیں تھا جو صورتحال کی سنگینی دیکھتے ہوئے اس یعنی عبداللہ بن ابو سرا کو قتل کر دیتا جبکہ میں اس کی بیعت سے گریز کر رہا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ بس ایک دفعہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے اشارہ فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نبی کی شائع نشان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ نوٹ: آنکھ سے اشارہ کرنے کا یہ عمل ہر معاشرے میں ایک قسم کی خیانت سمجھا جاتا ہے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4074، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 106 کی تفسیر میں فرمایا کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، پھر بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے ان لوگوں کو جو فتنے میں ڈالے گئے تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، سورۃ النحل آیت نمبر 110۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ نحل کی یہ آیت جس میں شرح صدر ہونے کے باوجود کفر کرنے کا ذکر ہے، یہ آیت عبداللہ بن ابو سرا کے بارے میں ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر کا گورنر بنایا گیا تھا۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا کہ شیطان نے اسے پھسلایا اور یہ کفار سے جا ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے اس سے پناہ دلوا دی تھی۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4656، کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مؤذن سیدنا اقرا تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا اور پھر اسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا میرا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، ایک قرن۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر ماننے کے لیے درہ تان لیا، پھر پوچھا، کس قسم کا قرن؟ اس نے عرض کیا، شدید، مضبوط اور سخت امانت دار۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے بعد آنے والے خلیفہ کا ذکر کن الفاظ میں ہے؟ اس نے عرض کیا، اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ خلیفہ تو نیک ہوگا مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر 3 بار دعا کی، اللہ عثمان پر رحم فرے۔ نوٹ: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پیشن گوئی کو سمجھ گئے کیونکہ انہیں مندرجہ والا صحیح الاسناد احادیث میں آئے واقعات کی روشنی میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ بشری کمزوری خوب معلوم تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، اس یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد آنے والے کا کیا ذکر ہے؟ اس نے عرض کیا، وہ تو لوہے سے لپٹا رہے گا، یعنی جنگوں میں مصروف رہے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، اے نالائق، اے نالائق، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، بے شک وہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک نیک سیرت خلیفہ ہوگا، لیکن اس کے خلیفہ بنائے جانے کے وقت تلوار میان سے نکلی جا چکی ہوگی اور خون بہایا جا رہا ہوگا، یعنی مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔
جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2287 کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپس میں تولا گیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاری ثابت ہوئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وزن زیادہ نکلا۔ پھر وہ ترازو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ سن کر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے، یعنی شہادت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 16 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7046، صحیح مسلم حدیث نمبر 5928 کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک چھتری نما بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے۔ پھر اچانک ایک رسی دیکھی جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی اسی رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے اسی رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک تیسرے شخص نے اسی رسی کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی اور پھر اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا۔ یہ خواب سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تعبیر کرو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بادل سے مراد اسلام ہے اور اسے ٹپکنے والا گھی اور شہد قرآن اور اس کی شیرنی ہے جسے کوئی زیادہ اور کوئی تھوڑا حاصل کر رہا ہے، اور آسمان سے زمین تک لٹکنے والی رسی وہ دین حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھامے رکھیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اسے تھامے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، مگر پھر اس رسی کو اس یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جوڑ دیا جائے گا، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ پھر وہ بھی اسے تھام کر اوپر چڑھ جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر بیان کرنے کے بعد عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیے کہ میں نے درست تعبیر کی یا غلط؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ درست تعبیر کی اور کچھ غلط۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کون سی غلطی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کو حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا، لیکن بعد میں ہونے والے حالات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6216، صحیح مسلم حدیث نمبر 6212 کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں کسی باغ میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور مٹی میں مار رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ میں گیا تو وہ آنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور انہیں بشارت دے دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا اور انہیں بھی جنت کی بشارت کی خوشخبری دے دی۔ پھر ایک شخص نے دروازے میں آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اس بار اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو، مگر اس سے ایک بڑی مصیبت پہنچ کر رہی۔ چنانچہ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے جنت کی بشارت بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات بھی سنا دی۔ وہ بات سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 695
کہ سیدنا عبداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں محاصرے جو باغیوں نے حضرت عثمان کا کیا تھا کے دوران سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، بے شک ہمارے امام تو آپ رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہی ہے۔ آج کل ہمیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فتنوں کا سرگنا نماز پڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے کہ اس بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم بھی کہیں گنہگار نہ ہو جائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے جب لوگ کوئی اچھا عمل کریں تو تم بھی ان بدعتیوں اور باغیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور جب وہ برائی کرنے لگیں تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3704 کہ سیدنا مرتع بن قعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان فتنوں کے بہت جلد ظاہر ہونے کی امید بھی ظاہر کی۔ اسی دوران ایک شخص کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اس فتنے والے دن راہ ہدایت پر ہوگا۔ سیدنا مرتع بن قعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اٹھ کر اس کپڑے سے لپٹے ہوئے شخص کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے راہ ہدایت پر ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3711 کہ سیدنا ابو سہل تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے محاصرے یعنی جو باغیوں نے حضرت عثمان کا کیا تھا والے دن فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصیبت کے وقت صبر کرنے پر ایک عہد لیا تھا جس پر میں صبر کے ساتھ کاربند ہوں۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 5641 کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کو جو بھی تکلیف، درد، رنج و غم لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے جو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے عوض اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6569 کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بدلہ بھی پائے گا، سورۃ النساء آیت نمبر 123، تو مسلمانوں کو شدید پریشانی لاحق ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور اصلاح کرتے رہو، کیونکہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر مصیبت میں گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ معمولی سا دکھ اور کانٹا چبھ جانے پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 17 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 اور 447، صحیح مسلم حدیث نمبر 7320۔ اکرمہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے اور اپنے بیٹے سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس تابعی رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ تم دونوں سیدنا ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی روایت کی گئی ایک خاص حدیث سنو۔ چنانچہ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ اور ان کا بھائی اپنے باغ میں سیراب کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ ہمارے قریب آ گئے اور گوٹ لگا کر یعنی دل جمعی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان فرمایا کہ ہم لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے اینٹیں ایک ایک کر اٹھا رہے تھے، جبکہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق اور جذبے کے باعث ایک کی بجائے دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر مبارک سے گرد اور مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، افسوس عمار کی کمبختی۔ نوٹ: یہ عرب کا محاورہ تھا۔ اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، جبکہ وہ لوگ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمار نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میں اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 18 مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 16818 کہ سیدنا کلثوم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم واسط جو عراق کا ایک شہر ہے میں سیدنا ابو اعلیٰ تابعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جن کا نام تھا سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پانی مانگا
تو ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لایا گیا، مگر انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ پھر سیدنا ابوالغادیہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں یعنی میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے حد تک چڑھ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا۔ اس نے جرح پہن رکھی تھی، مجھے جرح میں ایک چھید نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔ یعنی اس وقت تک سیدنا ابوالغادیہ رضی اللہ عنہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے۔ پھر سیدنا عبدالغادیہ رضی اللہ عنہ خود سے مخاطب ہوئے اور کہا تعجب ہے کہ ایک طرف تو ان ہاتھوں نے چاندی کے برتن میں پانی پینے کو تو پسند نہیں کیا اور دوسری طرف سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کر ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی اور شعیب آرناؤت نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 17931، جلد نمبر 7، پیج نمبر 340، یہ سیدنا محمد بن عمرو تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قتل ہوئے تو سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ سیدنا عمار قتل ہو گئے، اور یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان یعنی سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص فوراً گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان یعنی سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس پر حضرت معاویہ نے غصے میں آ کر کہا تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل جاؤ، ان یعنی سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو ہم نے قتل کیا ہے؟ پھر حضرت معاویہ نے اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا انہیں تو سیدنا علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لائے اور لا کر ہمارے نیزوں کے آگے ڈال دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث کو شیخ آرناؤت نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد اور المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، مسند احمد حدیث نمبر 17929، جلد نمبر 7، پیج نمبر 337، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 5661 کہ انہی حضرت عمرو بن عاص کو جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل اور ان کا سامان یعنی مال غنیمت کے طور پر لوٹنے والا جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے پوچھا کہ خود آپ بھی تو ان یعنی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے لڑنے والے گروہ میں شامل ہیں؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بھی اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے کے لیے ہی جہنم رسید ہونے کا ذکر کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث کو شیخ آرناؤت نے صحیح کہا ہے اور امام حاکم اور امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے۔ اسی کے ساتھ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب سلسلہ الصحیحہ میں حدیث نمبر 2008 کے تحت اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 19 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 321 کہ سیدنا ابن شماسہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جبکہ وہ نزا کے عالم میں تھے۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر ان کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت دی تھی، فلاں خوشخبری دی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف رخ پھیر کر کہا ہم صحابہ رضی اللہ عنہم بشارتوں سے بھی بڑھ کر زیادہ افضل عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کو خیال کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، میری زندگی میں 3 ادوار گزرے ہیں،
پہلے دور جہالت میں میرا یہ حال تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفرت رکھنے والا نہیں تھا، اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ میرا بس چلے تو میں آپ کو قتل کر ڈالوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر میں اسی دور میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ پھر میری زندگی کا دوسرا دور اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے دراز فرمایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں قبول اسلام سے پہلے شرط عائد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اور حج کرنے سے بھی پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں؟ پھر میں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں رہا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز نہیں رہا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے باعث کبھی بھی آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا، اور میری حالت یہاں تک ہوئی کہ اگر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہیں تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس دوسرے دور میں اگر مجھے موت آ جاتی تو امید تھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ پھر میری زندگی کا تیسرا دور اس وقت آیا جب آپ کے بعد ہمیں کئی ایسے معاملات حکمرانی سے متعلق درپیش ہوئے کہ اب مجھے علم نہیں کہ میں ان میں کیسا رہا ہوں، یعنی برحق یا ناحق۔ اب جب کہ میں مر جاؤں تو رسم کے طور پہ میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی یا آگ اٹھانے والی نہ جائے۔ پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پہ سنت کے مطابق پانی چھڑکاؤ کرنا اور میری قبر پہ اتنی دیر ٹھہر جانا کہ جتنا وقت ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹنے میں لگتا ہے، تاکہ اپنی قبر پر تمہاری موجودگی کے باعث گھبراہٹ سے محفوظ رہوں اور اپنے رب کریم کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے ہم کلام ہو سکوں، یعنی قبر کے سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو سکے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 17933، کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بلکہ میں تو موت کے بعد آنے والے مراحل سے ڈرتا ہوں۔ نوٹ: اگلے الفاظ اس حدیث کے وہی ہیں جو اوپر صحیح مسلم کی طریق میں گزر چکے ہیں۔ پھر میں اس کے بعد اپنے تیسرے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت میں جا ملا، اور کچھ ایسے کام ہوئے، یعنی خلیفہ برحق سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج، کہ میں نہیں جانتا کہ وہ غلط ہیں یا صحیح۔ نوٹ: اگلے الفاظ اس حدیث میں بھی وہی ہیں جو اوپر صحیح مسلم کی طریق میں گزر چکے ہیں۔ اس حدیث کو شیخ خانوت نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 17934، جلد نمبر 7، پیج نمبر 341۔ سیدنا ابو نوفل تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پر موت کے وقت سخت گھبراہٹ ہوئی، تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ حالانکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خصوصی ذمہ داری بھی سونپا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بیٹا، یہ سب کچھ تو تھا، لیکن میں تمہیں اپنے دل کی اصل بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوازش محبت کی بنا پر تھی یا میری تعلیف قلب یعنی دل جوئی کے لیے تھی۔ البتہ میں تمہیں گواہی دے کر ان دو خوش قسمت افراد کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاحیات یعنی پوری زندگی راضی رہے۔ پہلے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا سیدہ ام عبد رضی اللہ عنہا کا بیٹا یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے رکھا اور عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں حکم دیا لیکن ہم نے اس یعنی تیرے حکم کو چھوڑ دیا، اور تو نے ہمیں کچھ کاموں سے منع کیا لیکن ہم وہی کام کر گزرے، تیری مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بس اسی دعا کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ کچھ دیر بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔
اس حدیث کو شیخ وارنور نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6538، جلد نمبر 3، پیج نمبر 516۔ سیدنا حنظلہ بن خویلد تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ اچانک وہاں دو آدمی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے سر کو لیے جھگڑتے ہوئے آئے۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ اس نے انہیں قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم دونوں بجائے اس قتل پر فخر کرنے کے اس دعوی قتل کو اپنے ساتھی کے حق میں ہی چھوڑ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا ان یعنی سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمرو، اپنے مجنون بیٹے سے تو ہماری جان چھڑاؤ، اور اے عبداللہ، اگر ایسا ہی ہے تو تیرا ہمارے ساتھ کیا کام ہے، یعنی ہمارے گروہ سے نکل جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، میرے باپ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا اور اس کی نافرمانی نہیں کرنا، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا پاس رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ تو رہوں گا، مگر خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ اس حدیث کو شیخ آرناٹ نے صحیح کہا ہے۔ نوٹ: امام بدر الدین عینی حنفی المتوفی 855 ہجری لکھتے ہیں کہ امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں ہی مجتہد تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 2 اجر ملیں گے۔ اس دعوے پر امام بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ لیا جائے، ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث جو بخاری مسلم کے حوالے سے اوپر گزر چکی ہے پہنچ چکی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر راضی نہیں کہ صحابی ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو برابر چھوڑ دیا جائے گا، سے جائے ان کو خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر 1 اجر ملے گا؟ یہ بات عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری للامام بدر الدین عینی حنفی نے صحیح بخاری حدیث نمبر 7083 کے تحت لیا ہے۔ حدیث نمبر 20 مصنف ابی ابن شیبہ کی حدیث میں ہے، مصنف ابی ابن شیبہ حدیث نمبر 7123 کہ سیدنا عبد الرحمن تابع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز فجر ادا کی تو انہوں نے قنوت نازلہ پڑھی جس میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ تو خود معاویہ اور اس کے شیعہ یعنی ساتھیوں سے نمٹ لے، اور عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ یعنی ساتھیوں سے نمٹ لے، اور ابو سلمہ اور اس کے شیعہ سے نمٹ لے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر الزئی نے اپنی کتاب مقالات میں جز 6 میں صحیح کہا ہے۔ مصنف ابی ابن شیبہ کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 39033 کہ سیدنا یزید بن عاصم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا علی ابن ابی طالب سے جنگ صفین کے مقتولین کے انجام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقتولین یعنی کہ عوام الناس جنت میں ہوں گے، اور قیامت کے دن بالآخر معاملہ فیصلہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان پہنچے گا۔ اس حدیث کو شیخ ارشاد الحق الاشری نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 21 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2459 کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ہی میری امت کے لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر ان دونوں مسلمانوں گروہ کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج کا الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقے یعنی خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہ یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں سے اقرب الی الحق یعنی حق کے قریب تر ہوگا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ۔ نوٹ: اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا گروہ، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر منافقین
کہ واضح کفر کے لیے بھی اقرب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں سنن نسائی للبہقی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 16721 کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مت کہو کہ اہل شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے کفر کیا، بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق یعنی گناہ کبیرہ کیا، یا پھر کہو کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6933، صحیح مسلم حدیث نمبر 2456 کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ ابن جل تمیمی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر فرمایا، تو برباد ہو، جب میں ہی انصاف نہ کروں گا تو اور کون کرے گا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو۔ اس کے کچھ ساتھی مستقبل میں ایسے بھی ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، یعنی وہ خوارج بہت زیادہ عبادت گزار ہوں گے۔ یہ لوگ دین میں سے یوں خارج ہو جائیں گے جسے تیر اپنے ہدف سے آر پار نکل جاتا ہے اور اس تیر کے اگلے اور پچھلے اور درمیان کسی بھی حصے پر کوئی نشان نہیں لگا ہوتا، اور وہ گوبر اور خون میں سے صاف نکل جاتا ہے۔ ان خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ان میں سے ایک شخص کا کٹا ہوا بازو عورت کے پستان جیسا ہوگا، اور یہ لوگ اختلاف جو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا کے وقت ظاہر ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا تھا، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان خوارج کو جنگ نہروان میں قتل کیا، اور میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اور پھر خوارج کے مقتولین میں ایک شخص کی لاش لائی گئی جس میں وہ تمام علامات موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی ذکر فرمائی تھی، اور اسی کے متعلق یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم میں تعان کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت 58۔ حدیث نمبر 23 سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 8575 کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حریریہ یعنی خوارج کا ظہور ہوا تو انہوں نے ایک الگ جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا، اور ان کی تعداد 6000 تھی۔ میں نے امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نماز ظہر تھوڑی ٹھنڈی یعنی مؤخر دیر سے کر دیں تاکہ میں ان لوگوں یعنی خوارج سے گفتگو کر سکوں۔ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے عرض کیا کہ قطعاً ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اچھا لباس زیبتن کیا اور بال سنوارے اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ عین دوپہر کا وقت تھا اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، مرحبا اے ابن عباس، کہو کیسا آنا ہوا؟ میں تمہارے پاس مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا ہوں۔ ان کے حالات پر قرآن حکیم اترا، لہٰذا قرآن کی تفسیر تم سے کہیں بہتر جانتے ہیں، اور تم میں ان جیسا فضیلت والا کوئی بھی موجود نہیں۔ میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ میں تمہیں ان کا موقف پہنچا دوں اور تمہارا موقف ان تک پہنچا دوں۔ چنانچہ یہ بات سن کر ان میں سے بہت سے لوگ میرے پاس آ بیٹھے۔ میں یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان خوارج سے سوال کیا، مجھے اس بات کی دلیل دو کہ کس دلیل کی روشنی میں تم لوگوں نے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے دشمنی مول لی ہے؟ انہوں نے کہا، اس اختلاف کی 3 وجوہات ہیں۔ میں نے کہا، وہ وجوہات کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا علی ابن ابی طالب نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 57۔ لہٰذا اس معاملے میں انسانوں کے فیصلے سے کیا سروکار؟ میں نے کہا، یہ ایک اعتراض ہوا، یعنی اگلا اعتراض بتاؤ۔
انہوں نے دوسرا سبب یہ بتایا کہ انہوں نے یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ساتھ جنگ جمل اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ساتھ جنگ صفین میں جنگ کی، مگر نہ تو ان کے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنایا اور نہ ہی مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ کافر تھے تو انہیں قیدی بنانا بھی درست تھا، اور وہ مومنین تھے تو سرے سے ان کے ساتھ قتال کرنا بھی غلط ہوا۔ میں نے کہا یہ دو باتیں تو ہو گئیں، اب تیسرا اعتراض بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاہدے کی تحریر میں اپنے نام سے لفظ امیر المؤمنین مٹوا دیا ہے، لہٰذا اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہیں تو کیا امیر الکافرین ہیں؟ میں نے کہا ان تین اشکالات کے علاوہ کوئی اور اعتراض بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہی تین کافی ہے۔ میں نے کہا اگر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ پیش کروں جس سے تمہارے اشکالات حل ہو جائیں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل۔ میں یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے یہ اعتراض کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرا لیا ہے، تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی میں سے دکھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1/4 درہم کی مالیت یعنی حقیر رقم پر فیصلہ انسانوں کے سپرد فرمایا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کر دیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار مت کرو، اور تم میں سے جو جان بوجھ کر ایسا کر بیٹھے تو اس شکار کے برابر کسی جانور کو بطور کفارہ پیش کرے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر افراد کریں گے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 95۔ اب دیکھ لو کہ یہ معمولی اور چھوٹا سا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد فرمایا جبکہ وہ خود ہی فیصلہ فرما سکتا تھا، مگر پھر بھی اس نے انسانی فیصلے کو جاری رکھا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانی فیصلے سے امور مسلمین کی اصلاح کرنا اور امن کی خاطر باہمی خون ریزی روکنا زیادہ اہم اور افضل ہے، یا حالات احرام میں شکار کیے گئے خرگوش کا معاملہ زیادہ ضروری؟ ان خوارج نے جواب دیا کیوں نہیں، یہی مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا ہی زیادہ افضل ہے۔ پھر میں نے دوسری دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور اس کے شوہر کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں ان کے درمیان ناچاکی کا خوف ہو تو اس یعنی مرد کی طرف سے 1 ثالث اور اس یعنی عورت کی طرف سے 1 ثالث مقرر کر لو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانی فیصلے سے امور مسلمین کی اصلاح کرنا اور امن کی خاطر باہمی خون ریزی روکنا زیادہ اہم اور افضل ہے، یا محض ایک عورت کی اس اجتوازی معاملے کو سنوارنا زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ پھر میں نے کہا تمہارا یہ اعتراض کہ سیدنا ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتال تو کیا مگر فریق مختلف کو جنگی قیدی نہیں بنایا اور نہ ان کے مال سے غنیمت حاصل کی، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جنگی قیدی بنانا چاہتے ہو اور دیگر جنگی قیدی خواتین کی طرح انہیں بھی اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہاری ماں ہیں؟ اگر تمہارا جواب یہ ہو کہ ہم انہیں دیگر قیدی عورتوں کی طرح حلال جانتے ہیں تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور اگر یہ کہو کہ وہ تمہاری ماں ہی نہیں تو پھر بھی یہ کفر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں یعنی ان مومنین کی مائیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ اس طرح تم 2 بڑی گمراہیوں میں پھنس گئے اور مجھے ان سے نکل کے دکھاؤ۔ دوسرے اعتراض کا جواب مل گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے کہا کہ تمہارا یہ اعتراض کی کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اعتراض کرنے پر کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں تسلیم کرتے تھے، اس لیے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خود اپنی مرضی سے لفظ امیر المومنین مٹوا دیا ہے، تو اس کا جواب وہ دوں گا جو تمہیں پسند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں تحریر کراتے وقت اپنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا تھا، جس پر کفار نے اعتراض کیا کہ سارا جھگڑا ہی اس بات کا ہے کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو تحریر لکھ رہے تھے سے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ یہ الفاظ مٹا دو، اے اللہ تعالیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، اے علی رضی اللہ عنہ یہ لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ باقی تفصیل آگے حدیث نمبر 45 کے تحت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، پھر بھی انہوں نے لفظ رسول اللہ کو خود کہہ کر مٹوا دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسرے اعتراض کا جواب بھی مل گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ اس علمی محاذبے کی برکت ان میں سے 2000 افراد اسی موقع پر تائب ہو کر
واپس لوٹ آئے، جبکہ باقی 4000 خوارج مجاہر و انصار صحابہ کے ہاتھوں گمراہی کی حالت میں مارے گئے۔ اس حدیث کو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 24 مصنف ابو ابن شیبہ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 39097 کہ سیدنا طارق بن شہاب تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، تو ان سے سوال کیا گیا کہ اہل نہروان یعنی خوارج مشرکین ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، شرک سے تو وہ بھاگے ہیں، یعنی مسئلہ تحکیم پر انہوں نے توحید کا ہی تو بہانہ بنایا تھا، تو وہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا تو کیا وہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں، منافقین تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی خوارج تو حد سے زیادہ عبادت گزار ہیں، تو وہ منافق کیوں ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا کہ آخر وہ خوارج کیا ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، صرف باغی ہیں، مشرک یا منافق نہیں۔ اس حدیث کو زبیر الزئی نے اپنی کتاب مقالات جزء 1 میں صحیح کہا ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 5305 کہ سیدنا نافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خشابیہ یعنی مختار سقفی کے گروہ کے لوگوں اور خوارج کو سلام کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمانوں سے برسری قتال رہتے تھے، یعنی کہ ہمیشہ قتل کے لیے تیار رہتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے جو حی علی الصلاۃ کہہ کر نماز کے لیے بلائے گا میں اس کی دعوت قبول کروں گا، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور جو حی علی الفلاح کہہ کر بلائے گا میں اس کی پکار پر بھی لبیک کہوں گا، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں گا، مگر جو یہ کہے گا کہ آؤ مسلمان بھائیوں سے جنگ کریں اور ان کا مال لوٹیں تو پھر میں انکار ہی کروں گا۔ اس حدیث کو شیخ زبیر الزئی نے اپنی کتاب مقالات جزء 1 میں صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 25 المستدرک للحاکم اور سنن النسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4679، سنن النسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8538 کی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ ذی العشیرہ کے دوران میں اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور کچھ دیر مقیم رہے۔ اسی دوران ہم نے بنی مدلج کی کچھ لوگوں کو کھجور کے باغات میں کام کرتے دیکھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور میں ان کے پاس آئے اور کچھ دیر تک ان کا کام دیکھتے رہے، پھر ہم پر نیند غالب آ گئی تو ہم دونوں جا کر کھجور کے چھوٹے پودوں میں مٹی پر لیٹ کر سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آ کر اپنے پاؤں مبارک سے ہمیں ہلا کر بیدار فرمایا، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم گرد سے خوب آلود ہو چکے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو تراب یعنی مٹی والے اٹھو۔ پھر فرمایا میں تم دونوں کو سب انسانوں سے بڑھ کر 2 بدبخت افراد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بدبخت تو وہ قوم سمود کا احمر نامی شخص تھا جس نے اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالی تھی، اور دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جو اے علی رضی اللہ عنہ تمہارے سر پر تلوار سے ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی کو اس نکلنے والے خون سے رنگ دے گا۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے امام مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اسی حدیث کو سلسلہ صحیح میں 1743 کے تحت ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کتاب خصائص علی میں حدیث 8538 کے تحت صحیح کہا ہے۔ نوٹ: چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ایک آخری کوشش تھی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اسی خلافت راشدہ محفوظہ کو دوبارہ بحال کر دیا جاتا، کہ جس کو تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خود تو نہیں بلکہ ان کے چند رشتہ دار بنو امیہ کے شریک گورنروں نے عملی طور پر خلافت راشدہ مفتون بنا دیا تھا، اور صحیح الاسناد احادیث میں ان فتنوں کی پیشن گوئی بھی پہلے سے موجود تھی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قوم سمود کی طرح اس امت پر بھی ملوکیت کا عذاب مسلط ہو گیا جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں المستدرک للحاکم اور مجموع الزوائد کی حدیث میں ہے، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4679، مجموع الزوائد حدیث نمبر 12054 کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کسی بھی چیز کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر قرآن حکم سورۃ النساء آیت نمبر 59 اور الحجرات آیت نمبر 9 کے مطابق باغی گروہ کے خلاف جنگ یعنی جمل، صفین اور نہروان نہیں کی۔ المستدرک للحاکم کی حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، مجموع الزوائد کی حدیث کو امام حشمی نے صحیح کہا ہے۔